بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 23واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب ما جاء فی السحر، یعنی جادو کا بیان۔ شیخ الاسلام نے شرک کے انواع اور شرک کے تمام تر وسائل ذکر کرنے کے بعد جادو کا باب اس لیے قائم کیا ہے کہ یہ بھی شرک کے انواع میں سے ایک نوع ہے۔ جادو شیاطین کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور شرکیہ امور کے بغیر جادو حاصل نہیں ہو سکتا۔ سحر کا لغوی معنی ہے جس کا سبب مخفی اور لطیف ہو۔ اس کو سحر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے امور سے حاصل ہوتا ہے جسے نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، اور یہ لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جادو شرک اکبر کی اقسام میں سے قسم ہے، اور یہ توحید کے منافی ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کسی چیز کی تاثیر میں شیطان سے خدمت لی جاتی ہے۔ کوئی جادوگر جب تک شیطان کا دوست، مقرب اور محبوب نہ ہو جائے اس کا جادو کارگر نہیں ہو سکتا۔ جب وہ شیطان کا مقرب بن جاتا ہے تو شیاطین اس طرح اس کی خدمت کرتے ہیں کہ وہ مسحور کے بدن پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ لہذا کوئی جادوگر شیاطین کے تقرب کے بغیر جادوگر نہیں بن سکتا۔ اسی لیے جادو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ آپ کہہ دیں کہ میں دھاگے پروئی گئی گانٹھوں پر پھونک مارنے والی عورتوں یعنی جادوگرنیوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ نفاثات، یہ نفاثہ کی جمع اور نفثہ سے مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی پھونک مارنا۔ نفاثہ جادوگرنی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ایسا عمل کرتے ہوئے گانٹھوں پر پھونکیں مارتی ہے اور مختلف کلمات و الفاظ پڑھ کر جنات سے مدد اور خدمت کی طلبگار ہوتی ہے تاکہ وہ مسحور کے بدن پر اثر انداز ہو سکے۔ لیکن جادو کا یہ اثر اللہ تعالیٰ کی تکوینی اور تقدیری مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا، اور جادو میں آپ کے بال کو استعمال کیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے اپنی بیوی سے جماع کیا ہے، حالانکہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہوتا تھا۔ جادو دو طرح سے شرک میں داخل ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں شیطانوں کی خدمت لی جاتی ہے، ان سے تعلق قائم کیا جاتا ہے اور ان کی پسندیدہ چیزیں پیش کر کے ان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے تاکہ وہ جادوگر کی خدمت سر انجام دیں۔ چنانچہ جادو شیاطین کی تعلیم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ لیکن یعنی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں علم غیب کا دعویٰ پایا جاتا ہے، نیز اس علم غیب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونے کا بھی دعویٰ پایا جاتا ہے،
اور یہ سراسر کفر و ضلالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کفر و شرک ہے جو عقیدہ کے منافی و مخالف ہے۔ ایسا کرنے والے کو قتل کرنا واجب ہے، جیسا کہ اکابر صحابہ کی ایک جماعت نے ایسے لوگوں کو قتل کیا تھا۔ سحر دو قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 سحر حقیقی، جس کو ہم نے ابھی بیان کیا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واقع بھی ہوا۔ نمبر 2 سحر تخیلی، جس سے مسحور کو وہ خیال ہونے لگتا ہے جو جادوگر اسے دکھانا چاہتا ہے، جیسے کہ آدمی کو خیال آنے لگتا ہے کہ وہ آگ میں داخل ہو گیا ہے یا آگ کی لپٹ میں ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو خیال آنے لگتا ہے کہ اس کے اوپر سے گاڑی گزر رہی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ فرعون کے جادوگروں نے لوگوں پر جادو کر دیا تھا، جس سے انہوں نے محسوس کیا کہ رسی سانپ بن کر دوڑ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر کے آئے تھے، لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا، ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے رسی بھی انہیں سانپ دکھائی دیتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو انہیں ان کی رسیاں خیال لگتی تھیں، ان کے خیال میں آتی تھی کہ ان جادوگروں کی رسیاں دوڑ رہی ہیں، سانپ بن کر کے دوڑ رہی ہیں، جس سے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، لوگ ڈر گئے۔ یہ سحر تخیل ہوتا ہے۔ تو شیخ الاسلام نے جادو کا باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیت ذکر کی ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ خوب جانتے تھے کہ اس جادو کو خریدنے یعنی سیکھنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جادوگر توحید کے عوض جادو خریدتا ہے، گویا وہ توحید کو اپنے اس سودے کی قیمت کے طور پر ادا کر ڈالتا ہے۔ اسی لیے توحید سے محروم مشرک کی طرح جادوگر کے لیے بھی آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے دوسری آیت ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بابت فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الجبت السحر والطاغوت الشیطان۔ اس کو امام طبری نے اپنی تفسیر کی کتاب میں ذکر کیا ہے، یعنی جبت کا معنی جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ اہل کتاب کے جادو پر ایمان لانے کی بنا پر اس آیت میں ان کی مذمت کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر کے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جادو حرام اور کبیرہ گناہ ہے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا جاتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ شرک ہے۔ یہی حکم جادو کی تمام اقسام کا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ جبت کے مفہوم میں بہت سی اشیاء داخل ہیں۔ یاد رہے کہ یہودیوں کی نسبت سے ان میں سب سے واضح جادو ہے، کیونکہ وہ جادو پر ایمان رکھتے ہیں، اور طاغوت شیطان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ طاغوت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی اطاعت میں لوگ حق اور ثواب سے دور نکل جائیں، اور طاغوت کی جو صحیح تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، وہ شیطان ہے، اور شیطان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ الطواغیت قحان
कान यंजिलु अलैहिम शैतान फी कुल्लि हय्यिन वाहिदुन, जिसको इब्न अबी हातिम ने अपनी तफसीर की किताब में जिक्र किया है, और अद्दुरुल मंसूर में भी ये रवायत मौजूद है। तागूत वो काहिन हैं जिन पर शैतान उतरता था, और हर कबीले का अलग अलग काहिन होता था। तो इसमें काहिन लफ्ज आया है। काहिन वो इंसान है जो इल्म गैब और पोशीदा चीज़ों की मार्फत का दावा करता है, जैसे इस बात की खबर देना कि ज़मीन में क्या होने वाला है और गुमशुदा चीज़ कहाँ पर है। ये सब कुछ शैतानों की खिदमत हासिल करके अंजाम देता है, जो चोरी छुपे आसमानों की बातें सुनते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम युल्क़ून अस्समअ व अक्सरुहुम काज़िबून। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं? वो हर एक झूठे गुनहगार पर उतरते हैं, उचटती हुई सुनी सुनाई बात पहुंचा देते हैं, और उनमें से अक्सर झूठे हैं। सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने यह बात बयान की है। यह सब कुछ इस तरह अंजाम पाता है कि शैतान फरिश्तों की बातों में से किसी बात को चोरी छुपे सुन लेता है और उसे काहिन के कान में डाल देता है। फिर काहिन उसमें 100 झूठ मिलाकर बयान करता है। आखिरकार लोग उस एक बात की वजह से जो आसमान से सुनी गई थी, उसकी हर बात सच मान लेता है, हालांकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। लिहाजा जिसने कहानत या किसी और जरिए से इल्म गैब में से किसी चीज में अल्लाह ताला के साथ अपनी मुशारकत का दावा किया या उस तरह का दावा करने वाले की तस्दीक की, तो यकीनन उसने ऐसी चीज में अल्लाह ताला का शरीक ठहराया जो महज अल्लाह ताला की खुसूसियात में से है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अता काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो शख्स किसी काहिन के पास आया और उसकी बातों की तस्दीक की, तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा शरीयत का इनकार किया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात। क़ालू या रसूलल्लाह वमा हुन? क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिह्र व क़त्लुन नफ्सि अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व अक्लु रिबा व अक्लु मालिल यतीम व तवल्ली यौमज़ ज़हफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनात। सही बुखारी की रवायत है। 7 मुहलिक कामों से बचकर रहो। सहाबे किराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, वो 7 काम कौन कौन से हैं? आपने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, जादू करना, अल्लाह ताला की हराम की हुई किसी जान को नाहक कत्ल करना, सूदखोरी, यतीमों का माल खाना, कुफ्फार से मुकाबले के दिन पीठ फेर कर भाग जाना, पाक दामन और इफ़्फ़त मआब अहले ईमान औरतों पर तोहमत तराजी करना। इस हदीस से साबित हुआ कि ये सब काम मुहलिक और दुनिया और आखिरत में तबाही व खसारे का सबब है, और ये सब कबीरा गुनाह है। इस हदीस में शिर्क के मैन बाद जादू के जिक्र से यह भी मालूम हुआ कि जादू भी अल्लाह ताला के साथ शिर्क के बराबर है और कबीरा गुनाह है। इस रवायत को जिक्र करने के बाद शेखुल इस्लाम ने एक और रवायत जिक्र की है जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जो मरफूअन मरवी है, हद्दुस साहिर दरबतुम बिस्सैफ। जादूगर की हद यानी सजा यह है कि उसे तलवार से कत्ल कर दिया जाए। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सही बात यह है कि यह रवायत मौकूफ है, यानी सहाबी का कौल है। जादूगर किसी भी नौइयत का हो, उसकी सजा कत्ल ही है। दर हकीकत यह मुर्तद की सजा है, यानी इसको जैसे मुर्तद को कत्ल किया जाता है
اسی طریقے سے اس جادوگر کو بھی قتل کیا جائے گا، چونکہ جادو میں شرک لازمی طور پر پایا جاتا ہے اور شرک کا ارتکاب کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا خون اور مال سب حلال ہو جاتے ہیں، اس کی عزت و عصمت اور حرمت و حفاظت باقی نہیں رہتی، اسی لیے جادوگر کی یہ سزا اس کے مشرک اور مرتد ہونے کی بنا پر ہے۔ شیخ الاسلام نے ایک اور روایت بجالہ بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو۔ آگے بجالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے انہا امرت بقتل جاریت لہا سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب قال احمد عن 3 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ ان کی ایک لونڈی نے انہیں جادو کر دیا تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اس قسم کا قول جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جادوگر کو قتل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ جندب، عمر اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے۔ جادو خواہ کسی بھی قسم کا ہو، ان صحابہ کرام نے بلا تفریق ہر جادوگر کو قتل کرنے کا حکم اور فتویٰ صادر فرمایا، خواہ جادو کسی بھی قسم کا ہو۔ لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ہر قسم کے جادو سے اجتناب کریں اور انہیں جس کے بارے میں علم ہو کہ وہ شعبدہ بازی جادو کرتا ہے اس تک اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ اسلامی تعلیمات پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوں کہ برائی کا قلعہ قمع کریں۔ ائمہ کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں جس علاقے میں جادوگروں کا عمل دخل شروع ہو جائے وہاں فساد، ظلم و زیادتی اور سرکشی کا دور دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب میں جو آیات اور حدیثیں ذکر کی ہیں ان سے چند مسائل کا استخراج کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ اس باب میں سورہ بقرہ کی آیت 102 کی تفسیر ہے جس میں جادوگروں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اس باب میں سورہ نساء کی آیت 51 کی تفسیر بھی ہوئی جس میں بیان ہے کہ یہود جادو اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3، جبت اور طاغوت کے معنی اور ان کے مابین فرق بھی واضح ہو گیا۔ نمبر 4، طاغوت جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 5، مذکورہ حدیث سے ان 7 کاموں کا بھی علم ہوا جو انتہائی مہلک اور خاص طور پر ممنوع ہیں اور حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں۔ نمبر 6، جادوگر کافر ہے۔ نمبر 7، جادوگر کو فوراً قتل کر دیا جائے اور اسے توبہ اور رجوع کی مہلت بھی نہ دی جائے۔ نمبر 8، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جادوگر موجود تھے تو اس کے بعد کے ادوار میں کیا حال ہوگا۔ یہ اتنے مسائل ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جادو سے محفوظ رکھے، اور جتنے بھی جادوگران دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں یا ان کا تعلق مشرکین اور کفار سے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو تباہ و برباد کر دے اور ان سب کو ہلاک کر دے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ وہ دنیا میں شر و فساد زیادہ نہ مچا سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔